سب کو معلوم ہے جنگ بدرس میں 303 صاحب صاحب 303 صاحب صاحب حضورن ست آب ضرورت یل تت جائے وے تت کرور مگر کرور ٹیوٹ کھارا پانی کڑوا پانی صاحب صاحب زی برداشت گوکھ نا عرض آو کرنے یا رسول اللہ اخ کرور مگر ات من ٹیوٹ آب ون کیا ونہ حضرت فرمو ٹھیک کن بانس من زینو تھوڑا آب اونک پت پن لعاب مبارک تروت ات بانس من ات آبس من پت فرمک ترو ات آبس من چنانچہ سہ بان آو ہتھ کریرس من تراؤن آج تک اس کھارے کنویں کا پانی میٹھا ہے اور ہم نے بھی پیا وہ پانی پتہ اس میں ڈاکٹر حنیف ونان یہ کوئی کشیر ہند ڈاکٹر چھو ونکس مدینہ شریف من دپان پتہ نہیں کون کون سے لا علاج بیماریوں کا علاج جس سے ہوا یہ ڈاکٹر اس ونان امی بین کہیں یہ آب ہسا چو تو گئی ٹھیک تمی چو اس سو دپان یہ فلانی بیر ایریا کا پانی ہے تھوڑا ٹیسٹ ڈفرنٹ مگر کڑوا نہیں رہا اور پھیکا نہیں رہا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے آج وہ کنواں موجود ہے ون پتہ آج بدر چھن دِوان گژھنہٕ مدینہ شریف پہ اس کرا اک پھر کوشش مگر سہ آو نا اتھی سو کرور کت جائے اس گائیڈ تم ہیوک نا واقعہ نمبر 2 جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریفس مز عربکو تمام کیفرو چھ پلان بنومت ہم مدینہ پر حملہ کریں گے اور ایسا حملہ کریں گے کہ مدینہ کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے تمو بنو پلان کیا ام برو جنگ بدر گومت جنگ احد تہ گومت تات مز ہمن تہ شکست گمت مسلمان تہ نقصان ووتمت وو بنو عربکو کیفرو پلان ہم ایک ایسا حملہ کریں گے کہ مدینہ کا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا اور اگر کچھ نہیں بچے گا تو کم سے کم یہ مسلمان تو سنو ختم ہی کرے یہ بنو پلان اور تمام عربک قبائل گئے ات من شامل تس ونان غزوہ احزاب تمیک تذکر قرآن کریمس مز بلکہ سور گو نازل غزوہ احزاب تیز بھیانک صورتحال ٲسمٕژ کہ قرآن کریمن ییٚلہِ تمن نقشہ کھوٗنچمُت چھُ قرآن کریمن کو بیان یاد چھوا سو ٹائم جمہِ وِزِ ژۄپیر تُہۍ حملہٕ کٔرِتھ آیِو پتہٕ ٲسِو تُہۍ ونان وۄنۍ چھنہٕ بچنٕچ کٕہٕنۍ صوٗرت زو آو یوت نیرِ ازاغت الابصار تمہاری آنکھیں پھٹی رہ گئی اب کیا ہوگا اور بالاغت القلوب الحناجر تمہارے دل یہاں آ گئے وہ زلزلوا زلزالا شدیدا قرار رہی ہو سنا بچنے شن کہیں صورت چاروں طرف سے حملہ کر کے لوگ آ گئے ہیں ساری صورتحال بہرحال غزوہ احزاب خطرہ چھو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر میٹنگ فرمو ونیو سے مقابلہ کت کن کرو عربک تمام کیفر چھ پلان بنے تمو چھ عمل کرو ونیو سے کریو سے مشورہ کت کن کرو مقابلہ ات من مشورہ من گو طے کہ مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے بہت بڑی تعداد ہے اس سے کرو اخ چیز مدینہ شریف یم سائڈ حملہ گھنوں خطرہ چھو ادھر سے ہم خندق کھودیں گے چنانچہ فاصلہ گو یہ خندق کھودی جائے گی عربکین ویسے سمجھتے یہ خندق فلسفہ کیا ہے لیکن حضور کو فاصلہ کہ جس سے تجویز آئی خندق کھودیں گے سارے تجویز کر پاس خندق کھودی جائے گی چنانچہ مدینہ شریف میں یپار کن خندق بناوین آسک تپار کن گئی نگرانی شروع حضور نبی علیہ السلام کر آرڈر سکر سے یہ پڑھن ہوت تام ہو کر ہوت پڑھن فی صاحب ہسا جیسے ایریا مقرر کرنا تو یہ خندق تیار کریں 5 دہن یا 8 یا 9 دہن بس یا 15 دہن بس خندق کھدائی چل رہی ہے صاحب بیچار صبح سے شام تک خندق کی کھدائی میں اور کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کران کہ بحث سپدس اک پھر حاضر میں وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور بالکل خشک وٹھن چھ خشکی تو مگو محسوس کہ شاید خبر 2 دۄہ چھا گٔمٕتۍ 3 دۄہ چھا گٔمٕتۍ کہین چھُ نہٕ کھیوٚمُت بس آس واپس پننہِ خانداری نش خانداری اس میں واقعہ سو بیان کران یہ بخاری شریفس من کتاب المغازی بس آس واپس پننہِ خاندار چھس ونان ہے کھینُک انتظام ہیٚکھا ژٕ کینٛہہ کٔرِتھ تمن کیا ہیٚکو کٔرِتھ اکھ کچھ مونگُر چھُ بکری کا چھوٹا بچہ اور تھوڑا سا جو ہے اس کی میں روٹیاں پکاؤں گی اس کو ذبح کرو بس یہی 2-3 آدمی کا کھانے کا انتظام جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرا کہ میں ون پننہِ خاندانی یہ واریا یہ کہ بہ کرن یہ ذبح اوتام بناوس پیس اوتام کر ژٕ اوٹ کر تیار بہرحال تو وہ 2-3 آدمیوں کا کھانا اس نے تیار کیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ چھُ پننہِ خانداری ونان تیل گژھ بہٕ کر عرض یا رسول اللہ تُہۍ أنۍتو تشریف میں کھینُک انتظام کوٚرمُت خانداری چھمس ونان ژٕ گژھ ضروٗر مگر بڑِ ؤنۍ زِ تتہِ چھی سٲری تِم یِن سٲری ییٚتہِ چھُنہٕ تیٖژ کھینُک انتظام تتہِ ؤنۍزٮ۪کھ اکھ یا 2 نفر یِیِو بس چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کران کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا میں کور عرض یا رسول اللہ صنعت لک سورن ایسا چھُ معمولی کھٮ۪ن تۄہہِ خٲطرٕ تیار کوٚرمُت فانت ورجل او رجلان معک اکھ أنۍتو پانہٕ تشریف پانس سۭتۍ اکھ یا 2 نفر أنۍتوکھ بیٚیہِ حضرت فرموو کیا کروں تیار یہ میں کور عرض ذبحت عناقا میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا ہے
وطحنت الشعیر میں خانداری ہس وشک پیوسمت یعنی اوٹ کورمت تیار وشک روٹی بناؤن جو کی روٹی بنائی جائے گی. حضور فرمایا کثیر یہ واریہ, اور یہ کہہ کر کے حضور کھڑے ہو گئے, فرمایا یا للمہاجرین والانصار, یہ تو یہ چوپ کیوں سے سارے شو دعوت. جابر بن عبداللہ پریشان ہو گئے, پیش اس میں واریہ کام نیک یعنی مشکلن ابھی بالغ ہوئے ہیں. میں تو 12 وور بچ چاہیے یا 13 وور اتھی عمر میں خاندر آمد کرنا تک بدل وجوہات ایسے. بہرحال تو جابر بن عبداللہ گو پریشان, یا فوراً دوا خانداری دپان ہے بوزان چھکا مسئلہ گو یہ تم ساری پکا. خانداری وونس نہ ونیا میں گۄڈنیتھٕے یہ چھن تیوت انتظام تو ون کیا بن کیا کران ژٕ ووٚنُکھ نا تمن حضرت مے 1-2 نفرن خاطر انتظام کوٚرمُت. حضرت جابر بن عبداللہ چھُ بیان فرمان مے وون تٔمِس اہن سا مے کریاو عرض حضرت تُہۍ پانہٕ أنۍتو تشریٖف پانس سۭتۍ 1-2 نفر مگر حضرتو کوٚر اعلان بہٕ کیٛاہ کرٕ تتہِ بہٕ ما ہٮ۪کہٕ تِم رُکٲیِتھ. خانداری چھِ دپان ژٕ چھُکھ عجیٖبٕے, اعلان کوٚر حضوٗرو, اَسہِ ما کوٚر اعلان, حضوٗرو ییٚلہِ اعلان کوٚر تِم زانن تہٕ کار ژٕ کیٛازِ گوٚکھ پریشان. اتنے میں حضور آ گئے, صاحب صاحب چھِ سۭتۍ, فرموکھ 5-10 نفر أژِو سا اندر اور ہمن فرموکھ یُس تۄہہِ تیار کوٚرمُت چھُو تتھ چھٔڑزیو نہٕ. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو وہاں 2-3 حدیث چھِ تتہِ تِم چھِ الگ الگ تھوڑا سُہ بحث چھُنہٕ ییٚتہِ عوامس منٛز مُشکل چھُ سُہ 2-3 حدیثن منٛز کیٛاہ چھُ یِوان بیان کرنہٕ. أکسٕے جایہِ تِم 2-3 حدیث کتاب المغازی بخاری شریفس منٛز غزوہ خندق کا بیان تتھ منٛز چھُ یہِ. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ تشریٖف اوٚن حضورو فرموو سۄ ژۄچہِ ٹوکر تھٲیِو مےٚ برونٛٹھ کن, بیٚیہِ سُہ دیگ یتھ منٛز تُہۍ یہِ ترومُت چھُو سُہ تھٲیِو مےٚ برونٛٹھ کن, چھیڑزیوس نہٕ. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام روٹی نکالتے تھے, ادھر سے گوشت کا پیس نکال کر کے ایک صحابی کو دیتے تھے, بس ایک دماغ حلوہ ژوٹ, گوشت کا پیس اور روٹی ایک صحابی کو دیتے گئے, تقسیم کرتے گئے. جناب 1,500 آدمیوں نے کھایا. اور اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تسن خانداری تو حضور فرمو جابر بس ساری گئی فارغ ون چھو توئی تو بے بر پتہ فرمو ہمسائن تہ سوزیو. اس کے بعد عجیب بات یہ ہے تہ جائے یہ حدیث چھو تہ جائے چھن تت حدیث مبارکس من حضورو کورا پانا تناول کنہ, یہ وہاں حدیث میں نہیں ہے. میں نے اچھی طرح بار بار اس کو پڑھا یار اس میں حدیث میں حضور نے سب کو کھلایا, دعوت واز حضور نے اپنے ساتھ تمام صحابہ کو لیا, لینے کے بعد سب کو کھلایا. پھر جابر بن عبداللہ سے کہا وہیں رودک ژٕ تہٕ چٲنۍ خانداری بیٚیہِ بہٕ ٹھیک ہمسائن تہ ہسا سوزیو کیازِ پریشانی چھِ واریاہ زیادٕ مخلوق الحالی چھِ ہمسائن تہ سوزیو گھرن منٛز چھُ فاقہٕ وٕنکیٚس چلان. مگر حضور نے خود کھایا یا نہیں کھایا اس حدیث میں نہیں ہے. بزرگ اور دوستو یہ واقعہ اس چونکہ سیرت چند کتابن منٛز تہِ پوٚرمُت پتہٕ حدیث بات کتاب منٛز حدیث بھی سب سے اونچی کتاب بخاری شریف میں یہ واقعہ جب پڑھا تھا ہم نے تو شوق آتا ہی ہے وچھاؤ یہ مدینہ شریف میں کہاں جائے یہ گومت واقعہ. بہرحال مدینہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے اس محلے میں ہم, تو وہاں دیکھا آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے, مسجد چاہیے کیا. بزرگ اور دوست ایمان کوتا ہے کمزور کیا جائز نا یم انسان تہ جائے واتہِ پتہ یہ سوری واقعہ ذہنس مز پتہ سوچ انسان یتھی جائے چھا سہ واقعہ گومت. اللہ اکبر. پتہ سوچ انسان تمہ وز آسہِ کیُتھ مکان ییٚتہِ سُہ کھۄپُر مکان آسے ہے, سیدھا سادہ مکان آسے ہے, جھونپڑی نما آسے ہے, کہہ جائے آسان حضور بیٹھ میں پتہ کتھ کن آسان صاحب سب اندر سامن پتہ کتھ کن آسے حضورو سۄ ژۄچہِ ٹوکرِ منٛز اکھ ژوٚٹ تُجمٕژ پتہٕ ماز سُہ تقسیم کوٚرمُت. میرے بزرگ اور دوستو عظمت رسول کا عالم یہ ہے کہ سب کو کھلایا خود کھایا یا نہیں کھایا تتھ حدیث مبارکس منٛز چھُو نہٕ اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ پوٚرمُت لیوٚکھمُت آسہِ گھرٕ منٛز اگر کتاب آسہِ تتہِ وٕچھزیو بخاری شریف کتاب المغازی غزوہ خندق کا بیان تتھ منٛز چھُ یِم واقعہ موجود. عظمت رسول جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ سفرس منٛز آب گوٚو ختم, آب چھُیی نہٕ. عرض آو کرنے یا رسول اللہ پانی بالکل نہیں پریشانی ہے. حضور فرمایا کُنہِ بانس میں تھوڑا آب ژھٲنڈِو کُنہِ. بہرحال کسی کے مشق میں تھوڑا سا پانی تھا, وہ پانی لایا گیا أکِس کٹورس میں تروو سُہ پتہٕ تروو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تس منٛز دستہٕ مبارک ترٲیِتھ ییٚلہِ واپس کوٚرُکھ تہٕ یِمن أنٛگجن زالیو درمیان چھُ آب چالوٗ گوٚمُت
اور یہ جابر بن عبداللہ یہ صحابی یہ بیان کرا کہ ایسے سفرس من سیت اتمت یتھ آب چالو گو حضور فرمایا نیو سے کس کا آب ضرورت چنانچہ تمام صحابہ پانی لیتے گئے یہاں تک کہ ایک ہی جائے حدیث مبارکس من 300 آدمیوں کو پانی مل گیا اور ایک ہی جائے 1200 آدمیوں کو پانی مل گیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سن شاگرد سوال کران کہ حضرت یا جائے یہ واقعہ پیش آمد تو ایسا موجود. حضرت جابر سے فرما بہت موجود تھا سفرس مز. اس شاگرد چون تھی کتنا نفر ایسو تمس ذہنس من جم آسان 205 نفر. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمان ثہ کیا میں پرسان کتنا نفر ایسو بوز سے بیا بوز اگر اس 1 لچھ نفر آسا ہو سو آب گھے سارے خطر کافی تت کن آب چالو. بخاری شریف میں ایک جائے اصل پر میں پڑھمت ولو کننا 100 الف اگر ہم 1 لاکھ آدمی ہوتے تو پانی اس طرح سے چالو چل رہا تھا کہ ممکن اس کی ذہنس مز یہ ناممکن انسان سے جسم میں آب بلا شبہ ناممکن ہے بلا شبہ ناممکن ہے. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں. معجزہ اسی کو کہتے ہیں. معجزہ مطلب گو یہ کہ قوانین فطرت نیچرل سسٹم سے ہٹ کر کے اللہ اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں اور طاقت استعمال کرنے کے بعد پھر نظام جب چلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. یہ جب نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے اس کا نام معجزہ ہے, جب ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ یہ معجزات عطا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا دریا رک گیا. ڈنڈ سے کس کا رکیا آپ؟ قرآن میں موجود ہے. دریا رک گیا, موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ پار ہو گئے. پتہ ییٚلہِ فرعون تو 7,000 تسن فوج آو دریا مز باغ دریا چل گیا اور سارے ڈوب گئے. یہ سوئی دریا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, جو آگ مہینوں جلائی گئی. جو ہی ابراہیم السلام آگ میں گر گئے آگ اچانک بجھ گئی, اچانک آگ بجھ گئی. اور اس کے بعد معجزات کا معاملہ یہی ہے. بس آخری واقعہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں یہ واقعہ تھے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پھلنی جائے پھلنی مسئلہ اور بڑا مشکل مسئلہ کس کر یہ مسئلہ حل. صاحب صاحب ناو عبداللہ ابن عتیق حضرت بحث کر یہ مسئلہ حل. اخ زٕ نفر گژھن مےٚ سۭتۍ آسٕنۍ 2-4 نفر حضور فرمو ٹھیک 2-4 نفر نِتھ ژٕ سۭتۍ مسئلہ گوٚژھ حل گژھُن. مسئلہ چھُ زیوٗٹھ سُہ ہیٚکہِ نہٕ مےٚ سمجھٲیِتھ وٕنکیٚنس. بہرحال حضور صاحب صٲب گوٚو ووت تتھ جائے یہ سب پریشانی ہُنٛد عالم تتہِ اوس سُہ کوٚرُن سورُے کنٹرول کرنے بعد ییٚلہِ واپس درٛاو راتُل چھُ اوسمُت یہ اوپر مکان سے نیچے گر گیا. تٔمِس پھُٹ زنٛگ, ٹانگ ٹوٹ گئی. بہرحال دستار وول أمۍ گٔنٛڈٕن زنٛگ. چھُ آہستہ آہستہ پکان ووت تتھ جائے یا جائے تم اونٹ یا سوارِ آسکھ تھامژٕ اونٹ پر سوار ہو گیا تو حاضر ہو گئے مدینہ طیبہ. ییٚلہِ حاضر سپدے ساری رودا کرک عرض حضرت اسی طرح سے ہوا, سارا واقعہ ٹھیک ہو گیا مگر پریشانی گئی یہ کہ میں پھٹ زنگ, میں اوپر سے نیچے گر گیا. میرا ذہنس من کہ بہت ووتُس زمینس پر مگر بہت اوسُس زمین پر ووتمُت تو نیچے گر گیا تو ٹانگ ٹوٹ گئی. أکِس جایہِ چھُ حدیث مبارکس من ٹانگ ٹوٹ گئی, بیٚکِس حدیث مبارکس من چھُ تٔمِس درٛاو گۄڈ. أکسٕے جایہِ چھِ حدیث بخاری شریفس منٛز چھُ گۄڈ سے درٛاو أمِس, أکِس جایہِ چھُ ٹانگ ٹوٹ گئی. بہرحال حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری رودات ییٚلہِ بوزکھ پتہٕ فرمووُکھ کاٹ سے زنگ یوکر. چنانچہ انہوں نے ٹانگ آگے نکالی, آپ نے لعاب مبارک نکال کر کے اس کے ٹانگ میں لگایا. اس کائنات کا سب سے قیمتی ترین لوشن آپ نے ٹانگ مبارک پر لگایا, فرمایا کھڑے ہو جاؤ. سو گو کھڑا دتم قدم دپن حضرت مے چھُنہٕ باسان میرا زنگ پھٹمٕژ. اور یہی عبداللہ ابن عتیق صحابی کہتا ہے موت تک مجھے کبھی اس ٹانگ میں کوئی درد نہیں ہوا. ممکن جو کام ہے دمن ہے یم دلیل کیا یم چھاتی صحیح کننا. جناب محترم بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے بارے میں امت کا فیصلہ ہے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا. عظمت رسول کی یہ چند واقعات میں نے بیان کیے, اللہ نے اپنے نبی کو یاد. مگر اس کے بعد سوری دوسری عظمت کے دیکھیے یہ کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک پھر مدینہ شریف اسمان جائے بخاری شریف میں یہ حدیث واریاہن جائن مدینہ شریف اسمان حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوز کہ پریشانی سے کیا تھا افواہ بازی ہسا کم تان دشمن سے ژامت کم تان لٹیر سے آمت. یہ افواہ پھیلے مدینہ شریف اسمان حضور رسول بدن پان نظر کپر کیا مسئلہ. چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صاحب فرمو کہ ان پن گور ان سے جلدی. ابو طلحہ نے اپنا گھوڑا لایا, حضور سوار ہو گئے, پورے مدینے میں دورہ کیا, دوڑتے رہے چاروں طرف, پورے مدینے کو دیکھا, فرمایا کچھ نہیں ہے سوری چھو ٹھیک. سیز فرمو ان ھذا لبحر یہ گر ہے سو کما جنت دریاوی پر پکا. تم بات جس باغس مت دما بہ نظر
یا پیر مشق کیں چاچا باغس من سائے گھوڑا تیزی کے ساتھ دوڑ رہا تھا, یہ ٹانگ حضور کے درخت کے ساتھ ٹکرا گئی, اور ٹکرانے کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک ٹانگ زخمی ہو گئی, اور زخمی ہو گئی ایک ہی جائے جو حدیث پاکت میں حضور خود گر گئے اور ٹانگ زخمی ہو گئی. 21 رتستام روز حضور نبی علیہ السلام ایک سی جائے بیہت کھڑا ہیک نگس مسجد مت ہیک نیت سو لعاب مارا کرک میں پنی ذات کر استعمال, جس لعاب سے اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ ٹھیک کی, جس لعاب سے ابو بکر صدیق کے سانپ کا زہر نکالا, جس لعاب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا, وہ لعاب اپنی ذات کے لیے آپ نے استعمال نہیں کیا, اس لیے کہ آئندہ یموز میانس امتی اس تکلیف واتہ سو سوچا ایسے ہے تیت لعاب استلاگہ ہو. حضور نے سوچا میں اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال نہیں کروں گا, یہ امت کے لیے استعمال ہوگا. عظمت رسول یہی ہے میرے بھائیو. جناب رسول